بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال یہ چھوڑ کے گیا تھا کہ کوئی نیک جن ہو یا بد جن ہو، اس کی پہچان کیسے کی جا سکتی ہے کہ مسلمان جن ہے، غیر مسلمان جن ہے؟ دیکھیں، نیک جن یا برا جن کم از کم مثلا کچھ عورتوں کے پاس آ رہا ہے اور اس کو کہانیاں سنا رہا ہے اور باتیں سنا رہا ہے، تو سمجھ لو کہ یہ سادہ سمپل قسم کی علامت ہے کہ ایک بزرگ غیر محرم عورت کے پاس آ کے باتیں بتا رہا ہے اور اس کے ساتھ کلام کر رہا ہے. تو وہ اچھا جن نہیں ہے. وہ اچھا جن نہیں ہے. وہ کچھ نہ کچھ اس کے اندر مرض ضرور ہے. ٹھیک ہے. کچھ نہ کچھ. اچھا، یہ بات ویسے انسانوں پہ بھی لگ سکتی ہے؟ انسانوں پہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ جنات میں تو کنفرم ہے. جنات میں تو کنفرم ہے. میرے پاس رات ہی ایک عورت بیٹھی تھی، کہنے لگی کہ میرے پاس ایک بزرگ آتے ہیں، لیکن یہ کہ کام مجھ سے غیر شرعی کرواتے ہیں. اب بزرگ، ہاں بزرگ آتے ہیں، کام غیر شرعی کرواتے ہیں. تو جب بزرگ ہیں تو بزرگ سیدھی بات ہے، تو ان کے پاس آنا ہی خاتون کا بزرگ کے پاس غیر شرعی کام ہے. تو ایک تو یہ علامت ہے، اور دوسری یہ ہے کہ جو جن آپ کو نماز روزے سے یا ذکر قرآن سنت سے روکتا ہے، پکی بات ہے کہ وہ بندہ، وہ بزرگ نہیں ہے، وہ شیطان ہے. وہ آپ کے ساتھ صرف دھوکہ اور دجل کر رہا ہے. میں اپنا خود اپنا واقعہ سناتا ہوں. مثلا 2003 سے 2005 کا تھا. ہم اس وقت جنات وغیرہ کے ساتھ اس طرح مل کے کرتے تھے، کام بھی ساتھ چل رہے، گفتگو بھی اس طرح ہوتی تھی کچھ انسان. تو مجھے ایک جن کہنے لگا کہ لیکن اب اس وقت ہم جنات سے کام نہیں لیتے عقیدتاً اور شرعاً. کہنے لگا کہ حافظ صاحب اس کیس میں توید کے بغیر علاج نہیں ہو سکتا، اور اس کیس میں یہ جن نے کہا. اور یہ جن ایسا تھا کہ آپ یقین کریں، جہاں بیٹھتے تھے نا ہم، وہاں کہہ دیتے تھے حافظ صاحب یہ میوزک چلا رہے ہیں، ان کو کہیں کہ حافظ صاحب کی موجودگی میں میوزک نہیں چلے گا. اچھا. اور ایک دو جگہ اس نے نقصان بھی اس طرح کیا کہ جس کو ہم نے کہا لیکن اس نے بند نہیں کیا. مجھے سمجھ آئی، میں نے کہا تو کہہ رہا ہے کہ میں بڑا توحید پرست ہوں اور باقی علاج بالقرآن اور سننا کرنے والا ہوں. تو جس وقت اس نے توحید کا کہا اور سات کیل کا کہا، میں نے کہا بھی تیرا اور ہمارا رستہ الگ ہے. تو ہمیں دجل اور دھوکہ دے رہا تھا کہ قرآن و سنت سے ہمارا واسطہ ہے، لہذا ہم نیک لوگ ہیں اور آپ لوگوں کی معاملت کرتے ہیں. عامل آدمی کسی جن وہ عامل کو پکڑ لے اور اس کے بالمقابل 100 سے 1000 لوگوں کو پکڑ لے، تو جنات اور شیاطین خوشیوں سے لڈیاں مچاتے ہیں ایک عامل کو پکڑ کے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے سارے وظیفے انہی کے وظیفے دینے ہیں. مثلا میرے پاس ایک جنات کا اسی طرح علاج کے درمیان میں گروپ آ گیا، کہنے لگا کہ حافظ صاحب آپ صرف نا ایک کام کریں، باقیوں کے لیے کبھی صورت مزمل کا، صورت جن کا، صورت فلق ناس کا، صورت باقرہ کا، رحمان یاسین کا چلہ ہوتا ہے، لیکن آپ نہ چلہ نہ کریں. میں نے کبھی فرض کریں میں ہوں تو کون سی ایسی بات ہے کہ میں چلہ نہ کروں. کہنے کہ آپ نے صرف نا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی یا قل هو اللہ، قرآن پورا آپ کے لیے سمجھ لے ہم عمل کے طور پہ دیتے ہیں. صرف قرآن کی ایک آیت پڑھنی ہے، اور آیت پڑھ کے ہمارا ایک کوئی کوڈ ورڈ رکھ لیں، عبداللہ زید بکر جو بھی ہے، زید آ جاؤ، عبداللہ آ جاؤ. میں نے کہا بھی قرآن پڑھنے کے بعد میں پیارے سونے رب کی طرف توجہ کروں یا عبداللہ زید کی طرف توجہ کروں؟ مجھے فوری اس کا اندازہ ہو گیا کہ یہ جنات غیر شرعی اور صالح نہیں ہے، یہ بد ہے. اور اس کے بعد ان کی بدی کھلی بھی. کہنے لگے آپ سب باقاعدہ ہم نے پروگرام بنایا تھا کہ ہم نے آپ کو پکڑنا ہے، قرآن و سنت کی روح سے نیچے کرنا. یہ تو امام احمد بن حنبل کی بھی. زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل.